السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ هو الذي يريكم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، وينشئ السحاب الثقال، اور وہ بھاری بادل پیدا کرتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد یہ بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں ڈالتا ہے یا پہنچاتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت بہت بڑی قوت والا ہے، لَهُ دعوت الحق، اور اسی کے لیے پکارنا ہے حق کے ساتھ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ ان کی پکار کو کچھ بھی قبول نہیں کرتے، الا سوائے کباسط کفیہ الی الماء، اس شخص کی مانند جو اپنے دونوں بازوؤں کو پانی کی جانب پھیلائے ہوئے ہو، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، جبکہ وہ پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر بیکار کا، سوائے سراسر بے سود۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری طرف تمہیں بجلی کی کڑک دکھاتا بھی ہے، سنواتا بھی ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کے چمکنے سے جو ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے پھر اس کی آواز آتی ہے،
اس لیے کہ جو روشنی کی رفتار ہے وہ آواز کی رفتار سے تیز ہے، تو روشنی پہلے دکھتی ہے اور اس کے بعد اس کی ایک کڑک دکھتی سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ بجلی کی کڑک دکھاتا ہے جس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ بجلی کے چمکنے سے انسان کو یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی، تو موسم بھی اچھا ہو جائے گا، زمین بھی سیراب ہو جائے گی اور ہری بھری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ عذابناک بارش نہ ہو اور کہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ ہی نہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں خوف اور طمع دونوں کے ساتھ بجلی کی جو ہے یہ چمک دکھاتے ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پھر فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو بڑے بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جو بجلی کا چمکنا، بادلوں کا پیدا ہونا، بارش کا نازل ہونا، آج ہم اس کی سائنٹیفک جب اس پروسیس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پروسیس، کہ سمندر سے بخارات کا اٹھنا، پھر ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے اوپر جانا، وہاں پر بادلوں کے اندر اکٹھا ہونا، پھر ان بادلوں کے اندر اس کا ذخیرہ ہو جانا، ہوا کی دوش پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنا کئی ہزار ٹن پانی آسانی کے ساتھ سفر کرتا ہوا چل پڑنا، اور پھر اس پانی کا قطرہ قطرہ کر کے مختلف جگہوں پر اترنا، کہیں پر برف کی صورت میں جم جانا اور کہیں پر ندی نالوں کی صورت میں بہہ جانا۔ یہ سارا ایک ایسا نظام ہے جو اللہ رب العزت کے چلانے سے چل رہا ہے، ویسے اس کو کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ انسان تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑ جائے تو اس کے پاس اسباب اور ذرائع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کے ریگستان بیابان پڑے ہیں کہ ان کو سیراب کر کے زندگی کے قابل بنانا اتنا مہنگا ہے کہ وہاں پر وہ کام کرنا انسانی وسائل میں ممکن ہی نہیں۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت دکھلاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو رعد کو جب بھیجتی ہے تو یہ رعد اپنی رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتی۔ یسبح الرعد بحمد، رعد کا ایک معنی تو عربی زبان میں بجلی کی یہ کڑک ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے پیچھے جو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، تو اس آیہ مبارکہ سے ایک معنی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گڑگڑاہٹ ہے یہ در حقیقت جو بادلوں کی چمک اور ان کے چلنے سے آواز آتی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہوتی۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تم اس کی حمد اور تسبیح کو نہ سمجھ سکو۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں بے حس نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی تسبیح اور تحمید نوٹ بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت ساری ایسے چیزوں کے بارے میں تفصیل پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان چیزوں کی، جامد چیزوں کی یہ حرکات بتلائی بھی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے تو آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب احد پہاڑ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے جو محبت ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے پتھر ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایک خشیت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تو یہ جذبات دیگر چیزوں کے اندر موجود ہیں۔ آج ہماری سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ نباتات کے اندر بھی میل فیمیل بھی ہوتا ہے اور ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم بولتے ہیں تو باقی جو ہے نا اس کی آواز جس کی ہمیں سنائی نہیں دیتی وہ چیز بولتی نہیں ہے۔ ہر ایک کی اللہ نے علیحدہ علیحدہ زبان رکھی ہے، کمیونیکیشن کی سکلز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن وہ چیزیں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ رعد کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعد در حقیقت ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے بادلوں پر مقرر کر رکھا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانکتا ہے، اور اس کے اس مار کی وجہ سے جو آواز آتی ہے وہ رعد ہے۔ تو یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ بجلی کے جو گڑگڑاہٹ کی آواز ہے یا بادلوں کی، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بادلوں کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے جو پازیٹیو نیگیٹو چارج اس کی وجہ سے کڑک پیدا ہوتی ہے، اور اس کڑک سائنٹیفک پروسیس کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ بادلوں کی آواز ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہے، اس سے معنی نہیں ہے، یعنی یہ پروسیس تو ہو رہا ہے، لیکن اس پروسیس کے اندر جو اس کو دھکیلنے والا فرشتہ ہے وہ فرشتہ بھی تو موجود ہے۔ جس طرح سائنٹیفک پروسیس یہ بتاتا ہے کہ نطفہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں جب قرار پکڑتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی مخلوق پیدا ہوتی، لیکن وہ فرشتہ جو روح آ کر پھونکتا ہے وہ پروسیس سائنس کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اس کے متعلق بات نہیں کرتی۔ تو یہی یہاں پر بھی ہے، جو پروسیس اللہ رب العزت نے ہماری ادراک میں دے دیا اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا جو اس کو ہانکتا ہے وہ ہمارے ادراک میں نہیں، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ ایک فرشتہ ہے۔ تو فرات فرمایا والملائکۃ من خیفتی، اور دیگر فرشتے اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اور معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلی برابر جگہ بھی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اور ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان چرچراہٹ کا شکار، اس لیے فرشتے اللہ کی ہیبت کو جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا جب آسمان پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو منادی کرنے والا جب وہ دیگر فرشتوں میں اللہ رب العزت کے اس فیصلے کو سناتا ہے تو زور زور سے فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اور اس حکم کی ہیبت کو سب سے پہلے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، پھر ان کو وہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیا حکم آیا۔ تو جب کوئی حکم آتا ہے اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، تو رب کائنات کا جو حکم جب آسمانوں پر آتا ہے تو ہر آسمان پر ایک ہیبت طاری ہوتی، اور اس کی مخلوق پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کتنی جسارت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایسی جسارت کے ارتکاب کرنے والے مصر انسان کو اتنا سخت عذاب دینا ہے۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اتنا سخت عذاب، جہنم کا عذاب، اصل بات عمل نہیں، جس کی نافرمانی ہے اور غداری ہے وہ بہت بڑی، اور اسی لیے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ جس طرح انعام بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اس بڑے مالک کی اطاعت کا انعام ہے، اسی طرح اس بڑے مالک کی غداری کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یہ جو آواز اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے بسا اوقات جس پر اتارنا چاہتا ہے اتار بھی دیتا ہے، کبھی یہ بجلی گرتی بھی ہے اور جب گرتی ہے تو تباہی بھی لاتی ہے، تو بسا اوقات اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نافرمانوں پہ بجلیاں بھی گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اور غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں، کیونکہ اگلی آیات میں غیر اللہ کی پکار کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات غضبناک ہو کر اس طرح سے جو ہے نا بجلی گراتے بھی ہیں اور اپنے دشمنوں کو برباد بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بجلی کڑکتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یا اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ فرما دینا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس طرح کا اگر کوئی عذاب آنے والا ہے ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما دینا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اس لیے کہ وہ تو بڑی سخت قوت والا ہے، اور بجلی کی کڑک اور جب وہ گرتی ہے اس کا جو دھماکہ ہوتا ہے واقعتاً انسان کو پتہ لگتا ہے کہ شدید المحال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اللہ رب العزت کی کہ جنود میں سے ایک جند ہے، اللہ کے لشکروں میں سے صرف ایک لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کے سوا کوئی اور علم نہیں رکھتا کیسے کیسے لشکر ہے۔ ایک بجلی کا انسان سامنا نہیں کر سکتا، ایک ہوا کا انسان سامنا نہیں کر سکتا، پانی کا انسان سامنا نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کیسے سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے۔ فرمایا وہ لوگ لہو دعوت الحق، اصل میں پکارا جانا صرف اسی کے لیے ہے، حق پر مبنی پکارا جانا،
حق بات یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ سے امید رکھی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھی جائے۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ پانی کی طرف ایسے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہے کہ اس سے اس کی پیاس مٹ جائے، سامنے پانی موجود ہو پھر بھی وہ پانی خود اٹھ کر اس کے منہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو جس طرح یہ محال ہے کہ کوئی بندہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس کی پیاس بجھ جائے، چاہے وہ سمندر کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو، بالکل اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا رہے اور وہ اس کی داد رسی کر سکے، باوجود اس کے کہ بسا اوقات پکارنے والا ایسا ہوتا جو پکار سن بھی لیتا۔ اکثر اوقات تو پکار سننے والے پکارے جانے والے ایسے ہیں جو پکار سن بھی نہیں رہے، جو مر گئے یا جو بت ہیں یا جو قبریں ہیں وہ تو پکار نہیں سنتی۔ لیکن اگر کسی زندے کو بھی پکارا جا رہا ہے تو یقینی نہیں ہے کہ وہ انسان کی داد رسی کر سکے گا، اس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اگر کسی کو میں سامنے بیٹھ کر کہتا رہوں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد دے، وہ کہاں سے اولاد دے گا؟ وہ تو اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہے جو اولاد دیتا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس لیے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے پاس قدرت بھی ہے یا نہیں ہے، یہ قدرت اور بغیر سبب اسباب کے ہر جگہ ہر کسی کی پکار کو سننا اور ہر کسی کی داد رسی کرنے کی صلاحیت رکھنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ تو فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا اس طرح پکارنا سوائے گمراہی کے اور بے سود قسم کے کام کے اور کچھ نہیں، وہ کرتے رہے یہ کام، ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی بندہ کسی بت سے جا کر کچھ مانگتا ہے اور اس کی مانگ پوری ہو جاتی ہے، کسی آستانے پہ جا کے کچھ مانگتا ہے اس کی مانگ پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر در حقیقت یہ بھی امتحان اور آزمائش، کیونکہ پکار سننے والا اور عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ کچھ لوگوں کی اللہ نے رسی دراز کی ہوتی ہے کہ ان پر حجت تمام ہونے کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، اب اللہ نے ان کو اس چیز کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، اب وہی ان کی چیزوں کا مالک بن چکا ہوتا ہے۔ جو کچھ ان کی زندگی میں ہونا ہوتا ہے وہ تو اسی ترتیب سے ہوتا ہے جس ترتیب سے اللہ نے مقدر کیا ہے۔ بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ سمندر کی موجوں کے اندر پھنستے ہیں تب تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کشتی پار لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں سرکار کی نظر ہوگی، فلاں مرشد کی نظر ہوگی اور فلاں نے ہمارے اوپر کرم کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں عبث ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فائدہ صرف اللہ کو پکارنے کا ہے، باقی کسی کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقتی طور پر اللہ کی تقدیر اور مشیت میں جو بات لکھی ہے وہ ہو جائے اور وہ اس کی پکار کے موافق ہو جائے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی پکار فلاں نے سن لی ہے، وہ سننے پر قدرت نہیں رکھتا اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اور عام طور پر شرک جتنے بھی ہیں جو آستانوں پر ہوں یا بتوں کو سامنے بنا کر ہوں یا فوت شدگان کی قبروں پر ہوں، وہاں کوئی سبب اسباب نہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کی پکار کو سن سکیں اور اس پر قدرت بھی رکھیں کہ وہ اس کی مدد کر سکیں۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ، اور انسان کو اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ جی جی جی